ایسی ہوتی ہیں کہ ایسی ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، ایسے اس کے چپک ہوتی ہے، مثال کے طور پر ٹافی وغیرہ کھائی ہے تو وہ دانتوں کے اندر جم گئی. اب اس جمنے کی وجہ سے اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا جو لعاب ہے، وہ مسلسل ہمارے حلق پہ پہنچتا رہے گا. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. بلا ادھر سینے کو سمتے قبلہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا. سانپ بچھو کو مارنے کے لیے 3 قدم چلنا یا 3 ضرب سے زیادہ کی حاجت ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی. بے در پہ 3 بار اکھیڑے یا 3 جوئے ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی. اب بعض لوگوں کو نا داڑھی سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، نماز کے اندر بھی نا وہ داڑھی کے بال اکھیڑتے رہیں گے، نماز کے اندر بھی داڑھی کے بال اکھیڑتے رہیں گے. اگر کسی نے 3 بالوں کو اکھیڑ لیا یا ایک ہی بال کو 3 مرتبہ اس نے اکھیڑنے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جائے گی. تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کرنا یعنی کہ کھینچنا. قرأت میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے. اب صرف یہ آخر کے 2 مسئلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد یہ نماز کے جو مفصلات ہیں یہ مکمل ہو جائیں گے. بیان ہوا نماز میں ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب اس کو یوں سمجھے کہ مثال کے طور پر کوئی قیام کے اندر ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، اب اگر کھجانے کی حاجت پیش آتی ہے تو ایک بار کھجائے اور ہاتھ دوبارہ باندھ لے. اب دوسری مرتبہ کھجایا، دوبارہ ہاتھ باندھ لیا. اب اس کو 2 مرتبہ کھجانے کی رعایت ہے ایک رکن کے اندر. اگر تیسری مرتبہ کھجایا تو اس تیسری مرتبہ کھجانے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. ایک رکن کے اندر 2 مرتبہ کی اجازت ہے، تیسری مرتبہ اگر کھجائیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب ایک رکن کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن مثال کے طور پر قیام ایک الگ رکن ہے، رکوع الگ رکن ہے، سجدہ الگ رکن ہے. تو ان تینوں مقامات پر الگ الگ ارکان ہونے کی وجہ سے 2 مرتبہ کھجانے کی اجازت ہے. اب یہ اجازت ہے، لیکن اس اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو سکون نہ دیں. بعضوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ جب تک ان کی نماز کے اندر بھی ہاتھ چلتے پھرتے نہیں ہیں تو ان کو سکون و اطمینان نہیں ملتا. تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر کھجاتے رہنے کی عادت ہوگی نا تو 2 مرتبہ تو رعایت ہے، تیسری مرتبہ بھول جائے گا، پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا. لہٰذا جب اشد ضرورت ہو ہاتھ استعمال کرنے کی، کھجانے کی، تو اسی صورت میں کھجایا جائے، اسی صورت میں ہاتھ استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ استعمال ہاتھ نہ کیا ہے تاکہ ہماری نماز کے اندر سکون و اطمینان بھی رہے اور ہماری نماز بھی درست طریقے سے ادا ہو جائے. اب آخری جو بات بیان ہوئی، قرأت میں ایسی غلطی ہونا کہ جس سے معنی فاسد ہو جائے. اب معنی فاسد اس وقت ہوتا ہے، معنی میں بگاڑ اس وقت آتا ہے کہ جب ہم عربی لب و لہجے کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص کے اندر لفظ قل ہے، قاف اور لام. اب اردو کے اندر ہم اس کو قاف کہتے ہیں، عربی کے اندر قاف کہتے ہیں، تھوڑا موٹا پڑھتے ہیں. اور اس کے اندر اتنی باریکی ہے کہ اس کا صرف ساؤنڈ بدل جانے سے اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، ترجمہ بھی بدل جاتا ہے. جو موٹے نقطے والا قاف ہے جس کو موٹا پڑھا جاتا ہے عربی کے اندر، قاف، قل، اس کا مطلب ہوتا ہے تم فرماؤ. اور اگر اس کو باریک پڑھا جائے قل تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. اب اگر ہم اس کے پورے ترجمے پر غور کریں، قل هو اللہ احد، تم فرما دو اے محبوب اللہ ایک ہے. اور اگر اس کو کسی نے غلط پڑھا قل هو اللہ احد تو اس کا معنی یہ بنے گا تم کھاؤ اللہ ایک ہے.
کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ فاسد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فاسد ہونے کا مطلب ہے ٹوٹ جانا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسا کام کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر جیسے کسی کا نزلہ بہ جاتا ہے، نماز کے اندر اگر کسی کا نزلہ بہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی اسے ایک رکن میں 2 مرتبہ صاف کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی کو نزلہ لگا ہوا، نزلہ تو بار بار بہتا ہے، تو اس میں بھی ایک رکن میں 2 مرتبہ اسے ناک صاف کرنے کی اجازت ہے، لیکن رومال سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ جیب سے رومال نکالا یا سجدے میں گئے تھے، سامنے رومال رکھا ہوا تھا اور رومال اٹھایا اور ناک صاف کر لیا، تو ایسا نہیں، صرف ہاتھ سے استعمال کرنے کی اجازت ہے اور ایک رکن میں 2 مرتبہ۔ تیسری مرتبہ اگر اپنے ہاتھ کو استعمال کرے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے لوگوں کو کھانسنے کی بیماری ہے، عموماً جان بوجھ کے کھانستے ہیں یا ڈکار مارتے ہیں، جو جان بوجھ کر کھانستے ہیں، اگر ان کے کھانسنے کے اندر حروف پیدا ہو جائیں تو پھر اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور جان بوجھ کر بلا ضرورت جو ہے کھنکارنا جو ہے یہ نماز کے خشوع و خضوع کو بھی بگاڑ دیتا ہے، ویسے دوسری نمازوں کی بھی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو قیام کے اندر ڈکار ویسے جو ہے نا مسجد کے اندر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی ڈکار جو ہے نا مسجد میں نہیں مارنی چاہیے۔ بعض ڈکار ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بدبو بھی نکلتی ہے، تو مسجد کو بدبودار چیز سے بچانا یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی اس جان بوجھ کر کرے گا اور مسجد کو جو ہے نا شور و شرابے سے بچانے کا یہ حکم ہے، تو لہٰذا ڈکار کی وجہ سے بھی مسجد کے اندر شور و غل ہوتا ہے، اور بعضوں کی ڈکار تو ایسی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے پوری آواز سے نہیں ڈکار مارتے، پورا منہ کھول کے، تو ان کا ڈکار یوں سمجھیے کہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے، ان کا ڈکار پورا ہی نہیں ہوتا ہے، ان کو سکون و اطمینان ہی نہیں ملتا ہے، تو لہٰذا ڈکار پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ بعض نمازی حضرات کی اپنے کپڑے صحیح کرتے رہنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے نا جو کپڑا سمیٹے گا، یعنی کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو ان کو اپنی قمیض صحیح کرنے کی عادت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنی قمیض کو آگے کی طرف دھکیلیں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے، تو یہ جو کام ہے نا یہ کپڑا سمیٹنا کہلاتا ہے، اور کپڑا نماز کے اندر سمیٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے تو اس کو نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی درست ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بھی مزید